سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد، جو کہ ایشیائے کوچک میں سلطان کا قائم مقام تھا، 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد اول نے اپنے مختصر زمانہ حکومت میں تیموری حملے کے تمام اثرات مٹا دیے تھے اور سلطنت کو گویا اثر نو قائم کر کے مستقل اور مستحکم بنا دیا تھا۔ لیکن سلطان مراد کی نو عمری سے ان فرمانرواؤں کی ہمتیں بڑھنے لگیں، جن کو سلطان مرحوم نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا حلیف بنایا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے، جو کہ محمد اول نے اس کے ساتھ کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنے قدیم بغض و عناد کی بنا پر سلطان مراد کی کمسینی سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے بایزید جلدرم کے ایک بیٹے مصطفیٰ کو، جو کہ تخت و سلطنت کا دعوے دار تھا، مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور بلاخر شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہوا تھا، اور جس کی نظر بندی کے معاوضے میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان سے ایک کثیر رقم ہر سال پاتا تھا۔ شہنشاہ نے اس معاہدے کے ساتھ بشرط کامیابی گیلی پولی اور نیز بحیر اسود کے ساحل کے تمام بازنطینی شہر، جو کہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے، شہنشاہ کو واپس کر دے گا۔ اس نے مصطفیٰ کو رہا کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ کیا۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ کے مقابلے میں فوج بایزید پاشا کی سرکردگی میں بھیجی، لیکن یورپ میں ترک افواج کا بیشتر حصہ مصطفیٰ کا طرفدار تھا۔ بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور وہ مارے گئے۔ سلطان مراد نے بڑی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور یوں جنگ میں مصطفیٰ کو شکست ہوئی۔ مصطفیٰ بھاگ کر گیلی پولی میں محصور ہو گیا۔ سلطان مراد نے گیلی پولی کو فتح کر کے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح اس آخری فتنے کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس کا سلسلہ بایزید جلدرم کی وفات کے بعد اس کے لڑکوں کی باہمی آویزش اور قوت آزمائی سے شروع ہوا تھا۔ سلطان مراد نے شہنشاہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کر لینے کا فیصلہ کیا، اور 825 ہجری بمطابق 1422 عیسوی میں انہوں نے اس شہر کے محاصرے کے لیے 20,000 فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ بازنطینیوں نے نہایت بہادری اور مذہبی جوش کے ساتھ ترکوں کا حملہ روکے رکھا۔ سلطان مراد نے اس محاصرے میں جس غیر معمولی فوجی لیاقت کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس عہد کی فوجی تاریخ میں شاید ہی شاذ و نادر ملتی ہو۔ قوی امید تھی کہ بالآخر سلطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، لیکن شہنشاہ نے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے سلطان مراد کو فوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور انہیں اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایشیائے کوچک کا رخ کرنا پڑا۔ سلطان مراد کا ایک چھوٹا بھائی مصطفیٰ تھا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران وہ ایشیائے کوچک میں تھا۔ شہنشاہ نے کوشش کی کہ اس کو مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، اور مصطفیٰ نے ان کی مدد سے ایشیائے کوچک میں مراد کی ایک فوج کو شکست دے کر خود کا سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ خبر سن کر سلطان مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر فوراً ایشیائے کوچک پہنچے۔ مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود گرفتار کر لیا گیا۔ ایشیائے کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سلطان مراد 827 ہجری بمطابق 1424 عیسوی میں یورپ کو واپس پہنچے۔ سلطان مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا، بلکہ جان سے صلح کر لی۔ جان نے 30,000 دوکات سالانہ خراج ادا کرنے کا معاہدہ کیا، اور یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے سالونیکا اور سرویا کو فتح کیا۔ ہنگری کو جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا موقع مل گیا تھا، اور وہ رفتہ رفتہ استحکام حاصل کرتا جا رہا تھا۔ 844 ہجری بمطابق 1442 عیسوی میں سلطان مراد بلغراد کے حملے سے ناکام واپس لوٹے۔ یہ دریائے ڈینیوب کے ساحل پر سرویا کا ایک نہایت اہم شہر تھا، لیکن 830 ہجری بمطابق 1427 عیسوی سے ہنگری کے قبضے میں تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ سلطان مراد نے اسی خیال سے اس کا محاصرہ کیا، لیکن ہنگری کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخر کار عثمانیوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ اسی زمانے میں عثمانی جنرل مزید پاشا ٹرانسلوانیا میں ہرمان اسٹار کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ ہونیاڈے اس قلعے کی مدد کے لیے بڑھا اور ایک مختصر فوج کے ساتھ ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔
اس مارکے میں 20,000 ترک مارے گئے۔ ہونیاڈے نے مزید پاشا اور اس کے بیٹے کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ سلطان مراد اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی، لیکن ہونیاڈے نے پھر عثمانی لشکر کو شکست دی۔ ہونیاڈے کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک لہر دوڑی اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ لارڈ سیلاس، جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں حکومتوں کا فرما روا تھا، اس تحریک کا اصل روح رواں تھا۔ اس لیے عیسائیوں کا خیال تھا کہ مراد کی خاص فوجیں ایشیائی کوچک سے، جہاں وہ امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف تھیں، یورپ میں منتقل نہ کی جا سکیں گی۔ سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیائی کوچک میں تھے۔ ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 847 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور نیش کے مقام پر عثمانی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد ہونیاڈے نے صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور پھر کوہ بلقان کو عبور کر کے فلیوپولس پر حملے کی تیاری شروع کی۔ کوہ بلقان کے دامن میں ترکوں نے ایک بار اور مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی انہیں شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے میدان اب خالی تھا۔ مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھیں۔ سلطان مراد ایشیائی کوچک میں تھے اور پیہم شکستوں نے ترک فوج کو کمزور کر دیا تھا۔ یہاں سلطان مراد نے ہونیاڈے کا تعاقب کرنے کے بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ کارڈینل جولین صلح کا مخالف تھا، لیکن طویل گفت و شنید کے بعد 22 ربیع الاول 848 ہجری بمطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کو عثمانیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک صلح نامہ مرتب ہوا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سیلاس نے انجیل اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی۔ ایشیائی کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا تھا۔ سلطان مراد کو ایک گونا اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے اب ان کو امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ انہوں نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اپنے دوسرے بیٹے محمد کو، جس کی عمر ابھی صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر ریاست ایدین میں چلے گئے۔ لیکن جس زندگی کی تلاش میں سلطان مراد نے تخت چھوڑ کر ایدین کی سکونت اختیار کی تھی، انہیں وہ حاصل نہ ہو سکا۔ جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد سلطنت سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ نوعمر اور ناتجربہ کار محمد تخت نشین ہے، عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے خارج کرنے کا حوصلہ ایک بار پھر پیدا ہوا۔ صلح نامہ زیجدین کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ہنگری کی مجلس قوی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ لارڈ سیلاس، کارڈینل جولین اور ہونیاڈے 1 ستمبر کو 20,000 فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، قلعوں میں موجود ترک دستے قتل کر دیے گئے۔ اس درمیان میں دولت عثمانیہ کے خیرخواہوں نے ان واقعات کی خبر سلطان مراد کو سناتے ہوئے گزارش کی، یہ وقت گوشہ عزلت سے نکل کر میدان جنگ میں آنے کا ہے، ورنہ شہزادہ محمد کی نوعمری اور ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھا کر دشمن بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ چنانچہ سلطان مراد تمام 40,000 جنگ آزمودہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر اتحادیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ درے دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان نے جینوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 دکات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اتحادیوں کو سلطان مراد کی آمد کا گمان بھی نہ تھا کہ اچانک انہیں سلطان کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی۔ سلطان مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کر دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ہونیاڈے کو اپنی سابقہ کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکرگاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد کے حملے کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ وہ خود ہی سلطان مراد پر حملہ کرنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ چل پڑا۔ اور یوں 26 رجب 848 ہجری بمطابق 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آراں ہوئیں۔ ہونیاڈے پوری فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔
ترکوں کی طرف پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سوار اور پیدل فوجوں کی تھی۔ ان صفوں کے پیچھے مرکز میں خود سلطان مراد کے زیر کمان ینیچری اور شاہی سوار دستے تھے۔ ابتدا میں عیسائیوں کا حملہ کسی حد تک کامیاب رہا۔ ترکوں کی پہلی 2 صفوں کے قدم اکھڑنے کی وجہ سے فوج میں اتنا انتشار پیدا ہوا کہ سلطان مراد کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ انہوں نے فوراً گھوڑا روک کر ینیچری کو ہمت دلانا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ینیچری نے پے در پہ اتنے سخت حملے کیے کہ عیسائی پسپا ہونے لگے۔ لارڈ سیلاس نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور بعض ینیچری سپاہیوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ لارڈ سیلاس نے خواہش کی کہ اسے قید کر لیا جائے کہ ایک پرانے ینیچری فوجی نے فوراً اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر اونچا کر دیا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور وہ نہایت بدخواسی کی عالم میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد سلطان مراد نے تاج و تخت شہزادہ محمد کے حوالے کیا، لیکن شہزادہ محمد کی کمسنی سے خود ینیچری نے فائدہ اٹھانا چاہا اور تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ پیش کیا۔ شہزادہ محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی اور ادرنا میں قتل و غارت گیری کا بازار ایسا گرم کیا کہ وزرائے سلطنت نے مجبور ہو کر سلطان مراد کو دوبارہ تخت پر آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ سلطان مراد نے مجبور ہو کر دوبارہ تخت کو سنبھالا اور یوں 2 بار کے تجربے سے سلطان مراد کو اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنی باقی زندگی سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے لیے گزاری۔ بادشاہوں کے تخت سے دستبردار ہونے کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض کا حالات سے مجبور ہو کر دوبارہ عنان سلطنت کو ہاتھ میں لینا بھی ثابت ہے، لیکن دوسری بار تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ صرف سلطان مراد ثانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن اب تخت پر آنے کے بعد سلطان مراد کی زندگی کے باقی 6 سال تقریباً تمام تر میدان جنگ میں ہی گزرے۔ اس جنگ کے بعد 5 محرم 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد نے ادرنا میں وفات پائی۔